عزیز دوستوں، پی او کے میں کافی سچویشن بگڑتی جا رہی ہے اور پی او کے لوگوں کا صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن مسرت عالم کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، اور صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، ایسے واقعات تو 9 مئی کے جیسے واقعات آپ کو مغرب میں بھی نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں مشرق میں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ اپنی جو نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری میں ان کا معاملہ ہو۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی، یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے ہم یو این کی دفتر کی طرف بھی جائیں۔ کیونکہ جب آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جموں اینڈ کشمیر میں کتنی ترقی ہو رہی اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور پی او کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ رہنا، پاکستان کے قبضے میں رہنا ان کی بھیانک غلطی تھی، اور اگر وہ شروع میں ہی 1948 میں ریزسٹ کر لیتے تو شاید آج ان کے حالات بھی اتنے ہی اچھے ہوتے جتنے بھارت میں جموں اینڈ کشمیر کے اور لداخ کے ہیں۔ عزیز دوستوں، ایک ایشو ہے شردا پیٹھ کا۔ شردا پیٹھ کا جو ٹیمپل ہے پی او کے میں، وہ ہسٹوریکل ہے، لیکن اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیونکہ اب پی او کے میں تو کوئی ہندو بچا نہیں ہے۔ تو شردا پیٹھ کے حوالے سے کافی ریزنمنٹ ہے، خاص طور پہ بھارت میں جو کشمیری پنڈت ہیں ان کے اندر کافی ریزنمنٹ ہے، اور شردا پیٹھ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ رویندر پنڈتا، انہوں نے بھارت کی سرکار سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایون کہ پاکستان کی عدالت نے بھی مندر کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس کے باوجود آرمی نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور پاکستان کی آرمی وہاں پہ ایک کیفے بنا رہی ہے شردا پیٹھ کے۔ تو دیکھیں، یہ پاکستان کی شرارت ہے، اور اس طرح ہزاروں مندر گرودوارے جو کہ پاکستان میں تھے 1947 میں، آج وہ سب ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ آپ کو دنیا میں کوئی بولتا ملے گا نہیں۔ ہاں، بابری مسجد جو کہ ایک مندر پہ بنائی گئی تھی، ایک مریادہ پرشوتم شری رام جی کے جنم بھومی پہ بنائی گئی تھی، اس کی جگہ واپس مندر بنانے پہ ساری دنیا چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے، لیکن ان معاملات پہ کوئی نہیں بول رہا۔ ایک ہسٹوریکل سائٹ ہے اور اس کو ایک کیفے میں تبدیل کرنا، یہ پاکستان جیسا شرارتی ملک ہی کر سکتا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کا جو پاکستان آکیوپائڈ پارٹ ہے، اس میں کافی مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی پی او کے لوگ اب لابنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں بہت ہی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ اب پاکستان کے رولر سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ایکس سو کولڈ پرائم منسٹر آزاد کشمیر فاروق حیدر نے ابھی انور الحق کاکڑ کو کافی سنائی ہیں، اور اس میں ڈائریکٹ آرمی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملات میں بالکل کشمیریوں کو اگنور کر رہے ہیں، اور کشمیری صرف ایک غلام کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں۔ ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے مطالبات بالکل جینوئن، لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے۔ ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں۔ بلوچستان کی حکومت، جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو، سب کی سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے، کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالیں۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟
آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سید علی شاہ گیلانی کی رحلت کے بعد ان کو پھر جو ان کا فیکشن تھا حریت کا اس کا چیئرمین بنا دیا گیا. یہ بڑے زبردست مقرر بھی ہیں مسرت عالم، اور میری ان سے خود تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، تو اس وجہ سے میں اس حوالے سے میں ان کو جانتا ہوں. جہاں تک مسلم لیگ کا اور جماعت اسلامی کا تعلق ہے، تو یہ دونوں جماعتیں، جماعت اسلامی ہند تو موجود ہے بھارت میں، لیکن وہ سیاسی طور پہ فعال نہیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھا ہوا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ فی الحال اپنا جو تحریکی کام ہے، علمی کام ہے، وہ کریں گے، ابھی سیاست میں نہیں آئیں گے. اور چونکہ بھارت کی حکومت کا طرز عمل ہم جانتے بھی ہیں، تو اس لیے جماعت اسلامی کو یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں آ گئے تو شاید وہ اپنا علمی کام بھی نہ کر سکیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے. لیکن بھارت ان کا اپنا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، اپنا بڑی، جب میں بھارت کے ساتھ ان سے ملاقاتیں بھی رہتی تھیں. لیکن مسلم لیگ مجھے بھارت میں نظر نہیں آتی. لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جماعت اسلامی کا بھی بڑا زبردست انفلوئنس ہے، اور مسلم لیگ کا بھی. اور جماعت اسلامی کو تو کافی عرصے سے بین کیا ہوا ہے، کافی، چونکہ ان کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انفلوئنس ہے تو ان کو بین. اب گزشتہ روز بھارت نے ایک اور فیصلہ کیا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جماعت اسلامی کو بھی، مسلم لیگ کو ہی بین کر دیا جائے. مسلم لیگ کو جو بین کیا ہے وہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت بین کیا گیا ہے. چونکہ مسرت عالم کا تعلق مسلم لیگ سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کنیکشن بھی کیا ہے. اور الزامات وہی ہیں کہ جی انسائٹمنٹ ہے، ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں. سیپریٹسٹ تو خیر جو حریت ہمارے لیڈرز تھے، یا جو بھی حق خود ارادیت کی بات مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرتا ہے، بھارت ان کو سیپریٹسٹ کہتا ہے. اب انہوں نے کو ٹیررسٹ بھی کہنا شروع کر دیا ہے. لیکن بڑا جو سیاسی اپسیٹ تھا، اور پھر پاکستان جو کہ ایک رائٹ ونگ کی سوچ کے اوپر چلتا رہا، اور اپنی افواج کے حوالے سے جو ایک لازوال محبت جو ہے، اور رشتہ جو عوام اور افواج کا تھا، اس میں زبردست قسم کی جو دھراڑ ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کبھی بھی آپ مسرد نہیں کر سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ بالکل غیر مناسب عمل تھا. 14 اگست کو جس طریقے سے لوگوں نے پاکستانی پرچم کی ویڈیوز ہی کہے بنانے کے لیے، اپنے کھیل تماشے کے لیے، لیکن یہ بات تو حب الوطنی کے تقاضوں سے بالکل جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی. اس کی بنیاد کے اوپر پھر میں نے 1 کلومیٹر لمبا پرچم جو ہے وہ بنایا، اور ہم نے جو ہے باقاعدہ راولپنڈی کی شاہراہوں کے اوپر اس کو لہرایا الحمدللہ. لیکن یہاں مقصد اپنا نہیں ہے بتانا، یہاں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حب الوطن لوگ ابھی بہت موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو نفرت کی جو ایک فضا ہے وہ پیدا ہو گئی. اور ٹھیک ہے، تلخیاں ہوا کرتی تھیں، سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا تھا. یہ جو سیاست جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کی سیاست تھی، وہ کہیں اب نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہے، چاہے وہ مسئلہ ہے. جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے نہیں دکھایا ان قومی ایشوز کے اوپر جن کی بنیاد